میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات ہوتی ہے تو جمہوری نظام حکومت میں پارلیمان اور عدلیہ کو سپریمیسی کا کانسیپٹ سر فہرست آتا ہے۔ ملک کے تمام ادارے پارلیمان اور عدلیہ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اس وقت نیشنل لاجسٹک سیل میں مبینہ کرپشن کا کیس زیر غور ہے، جس کے بارے میں چودھری نثار کا کہنا تھا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس پر کوئی فیصلہ سنائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی فیصلہ سناتی، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے فوج کے اندر ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے۔ اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فوج نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فائنڈنگز کو پریمپٹ کرنے کے لیے اپنی انکوائری آرڈر کی ہے؟ 3 انکوائری رپورٹس کی موجودگی میں فوج کو اپنی انکوائری رپورٹ آرڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی NLC کی رپورٹ پر اپنا فیصلہ سنائے گی یا فوج کی انکوائری رپورٹ کا انتظار کرے گی؟ آج تک فوج نے جو بھی انکوائریز کی ہیں ان میں سے کتنی منظر عام پہ آئی ہیں؟ کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر کو پارلیمان سزا سنائے گی یا فوج، یا ان کا احتساب ہی نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات کا جواب معلوم کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کس انکوائری رپورٹ کو اپنے پاس فیصلہ محفوظ رکھے بیٹھی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس ایکسپریس ٹریبیون کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن اسلام آباد جناب رؤف کلاسر صاحب موجود ہیں۔ رؤف کلاسر صاحب بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں ہے کیا، اس کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اچھا سوری، ایک جو چیز ہے میرا خیال ہے پہلی دفعہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکومنٹڈ قسم کی کوئی اس میں سکیم آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، اور یہ کوئی نیا سکیم نہیں ہے، یہ پچھلے 2-1 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو لے کے آنے والے تھے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو نیشنل لاجسٹک سیل کا جو سکینڈل تھا 4 بلین روپیز کا ہے، ہوا اس میں یہ تھا کہ جب 4 ارب روپے کا سکینڈل ہے، یہ 4 بلین روپیز کا سکینڈل ہے، یہ کوئی 2-4 روپے کی بات نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جناب مشرف صاحب اور جب یہ شوکت عزیز صاحب کی آ کے یہاں پہ حکومت انہوں نے اپنی بنائی، اور ایک فیک انہوں نے ریکوری دکھانے کے لیے کہ ہماری اکانومی یہ گرو کر رہی ہے، ہمارے وہ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ملک کے بہت اوپر جا رہے ہیں، ایک انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ آپ جتنے بھی آپ کے فنڈز ہیں، آپ کی گورنمنٹ کے، آپ کے ادارے ہیں، جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا پینشن کا پیسہ، ان کے گریجویٹی کا پیسہ، یا ایون کو ان کے پاس اگر سرپلس منی پڑی تھی پروفٹ، تو ان اداروں کو کہا گیا کہ آپ اٹھا کے انویسٹمنٹ کریں اسٹاک ایکسچینج میں، جو کہ ان کے بائی رولز کے خلاف تھا۔ اس طرح کی انویسٹمنٹ اب دنیا بھر میں نہیں کی جاتی، جو آپ کا پینشن فنڈ ہو، ورکر کا پیسہ ہو، یا آپ کی گریجویٹی کے پیسے ہوں، لیکن انہوں نے کرائی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح کا کام انہوں نے بھی شروع کیا NLC نے، نیشنل لاجسٹک سیل نے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس میں سکینڈل جو بڑا بن رہا ہے، شوکت عزیز صاحب اس وقت یہ فائنانس منسٹر تھے، اور وہ کیونکہ پلاننگ ڈویژن کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، اور یہ جو NLC ہے یہ اس کے نیچے آتے، پلاننگ ڈویژن کے نیچے بھی آتے، آل دو اس کو فوج کے وہ جو ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مینج کرتی ہے۔ ایک دن ان کو بریفنگ دی گئی شوکت عزیز صاحب کو اسی NLC پہ، اور اس میں بتایا گیا جی کہ ہم اب تک کوئی 2 ارب روپے کے قریب ہم انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس میں، یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں۔ ایون شوکت عزیز جیسا بندہ، اور اس کے منٹس بھی ہیں، انکوائری میں بھی سارا لکھا ہوا ہے، شوکت عزیز نے منع کیا، اس نے کہا جی باقی چھوڑ دیں، آپ کیونکہ لاجسٹکلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کا امپورٹنٹ رول ہے، آپ اپنا۔ صاحب اس میں 2 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کا بھی نام ہے، وہ کون ہے؟ ایک تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل یہ مظفر صاحب ہیں، دوسرے یہ خالد صاحب جن کا آپ نام لے رہے تھے، ایک اور بھی ہیں میجر جنرل صاحب بھی ہیں، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، جو اس وقت آ کے ڈیل کر رہے تھے۔ اصل جو چیز سکینڈل صرف یہاں پہ نہیں رکا کہ شوکت عزیز نے ان کو منع کیا کہ آپ نے پیسے وہاں پہ نہیں دینے، آپ مت کریں یہ کام، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ ایون دین انہوں نے شوکت عزیز کے آرڈر ایک طرف رکھ کے یہ کرتے رہے۔ وزیر اعظم کے آرڈرز کے باوجود ان جرنیلوں نے پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لگا کے سٹا کھیلا، اور کراچی کے بروکرز کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ ایک ڈیل کر کے انہی کے ذریعے پیسہ وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں یہ پھینکا گیا، اور بروکر کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے، اور کس کس کو کروڑوں روپے ان کو بھی انہوں نے پیمنٹ کی بروکریج کے لیے۔ وہ جو کراچی کے بروکر تھے ان جرنیل صاحبان نے ان کو بھی پیمنٹ علیحدہ کی، ان کا شیئر بھی ان کو دیا گیا کہ وہ ان کے بہاف پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ اچھا، بات یہی نہیں ختم ہوئی، جب 2 ارب روپیہ ان کا ختم ہوا، اس میں NLC کا اپنا پروفٹ تھا، ان کی گریجویٹی تھی، ان کی پینشن تھی ورکرز کی، جب وہ پیسے ختم ہوئے اس کے بعد ایک نیا سکینڈل کیا انہوں نے 5 بینکوں سے جا کے 1.8 بلین روپیز کا قرضہ لیا، کمرشل لون لیا انہوں نے،
तकरीबन 2 बिलियन का कमर्शियल लोन लिया। उससे पहले 2 अरब रुपए अपना उठा के स्टॉक एक्सचेंज में डाल चुके थे, फिर 2 अरब रुपए के करीब का कमर्शियल लोन लिया गया, लोन लेके फिर सट्टा खेला गया। ये दुनिया में आपने कभी इस तरह की मिसाल नहीं सुनी क्लासन होगी। साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जब 3 इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऑलरेडी इस पे मौजूद हैं, तो फौज को क्या जरूरत थी कि इस पे दोबारा इंक्वायरी ऑर्डर करे? अच्छा, इस पे हम इसको 2-3 एंगल से देख सकते हैं। एक तो मेरा ख्याल अप्रिशिएट भी हम इसको कर सकते हैं कि जनरल कियानी साहब, ये मुसलसल मीडिया में चीज़ें आ रही थी, हम स्टोरीज दे रहे थे, प्रोग्राम इससे पहले भी प्रोग्राम इस पे हुए हैं 1-2। हो सकता है मिलिट्री लीडरशिप ने एक अपने आप को अकाउंटेबल करने का भी एक सोचा हो कि जब आप मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है हमारे बारे में, तो हमें भी अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है, हमारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। इसलिए एक तो इसको मेरा ख्याल बेहतर साइन के तौर पे भी लेना चाहिए कि जनरल साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर करके एक क्लासन साहब, बेहतर साइन के तौर पे भी लेना चाहिए या इसके पीछे कुछ और अजाइम भी हो सकते हैं? कुछ लोग ये भी शायद कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मुनीर जनरल कियानी के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ जब कोर कमांडर्स की मीटिंग्स करते थे या जीएचक्यू में और मीटिंग्स होती थी तो उनके साथ बैठते थे, और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मुनीर जनरल अशफाक परवेज कियानी के सीनियर है। लेकिन इसमें शायद जैसे क्लासन साहब कह रहे हैं, एक पॉजिटिव पहलू भी है कि शायद फौज अपनी अकाउंटेबिलिटी करना चाहती है, और जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पॉइंट आउट किया है, अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहती है। इस पे पार्लियामेंटेरियंस क्या कहते हैं और हमारे बाकी मेहमान इस बारे में क्या कहते हैं, और इन सवालात हमने जो 5 सवालात शुरू में उठाए उनके क्या जवाबात हैं, इन पे हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद।